اور ویورز آج میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد۔ آپ کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، 100 سے زیادہ ریسرچ پیپر لکھے ہیں اور اکیڈیمیا میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، سب سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے 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 ڈاکٹر صاحب میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں آج، اور ٹاپک آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ریسنٹلی BBC نے ایک رپورٹ بنائی کہ پاکستان میں جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا ان کے مسائل ہیں اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ پاکستان کے معاشرتی علوم اور کریکولم کی باتیں کر رہے تھے کہ اس میں ہندوؤں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا۔ وہ سارے کے سارے جو بچے تھے وہ انتہائی ایجوکیٹڈ اور کمپیٹنٹ بچے ہیں اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح پورٹرے کیا گیا ہے معاشرے میں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی پتہ نہیں چھوت ہیں یا کیا چیز ہے۔ اور یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آج اس لمبی ڈسکشن میں کہ یہ کیوں کر کے اس طرح کا ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے جس سے یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ پیدا ہوئی، اور یہ ایک اسٹرکچرل ایشوز اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ یہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور کیا یہ ڈیوائڈ صرف یہاں پہ ہی ہے یا بھارت میں بھی اس طرح کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں بچوں ویورز کو، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کاش میرا نام سنجے نہ ہوتا۔ وین آئی ڈو سیلیبریٹ 14 اگست تو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم 15 اگست کو سیلیبریٹ کرو نا۔ مجھے میرے کلیگس کہتے تھے ابے یار تیری ٹیم جیت رہی ہے، تو میں کہتا تھا بھائی میری ٹیم کیسے جیت رہی ہے، میری ٹیم تو اس وقت ہارنے لگی ہے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا ریلیجن اچھا نہیں ہے، دیکھو ہر جگہ لکھا بھی ہوا ہے، تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ۔ بھائی ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے ہمیں۔ میرا نام سنجے مترانی ہے۔ میرا نام راجیش کمار ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سورل سندھو ہے۔ میرا نام پرہمنگی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر راجونتی کماری ہے۔ ویسے تو ہم اسکول میں کتابیں اتنی شوق سے نہیں پڑھتے تھے جو سلیبس کی ہوتی تھی۔ سوشل اسٹڈیز پڑھتے تھے، اس میں ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہندو جو ہے اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو مار دیتے تھے، پرانے زمانے میں ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ میرے اپنے ہی بھانجے نے مطلب اسکول میں اس کو پڑھایا گیا کہ کافر کا مطلب بتوں کی پوجا کرنے والا، تو جب وہ گھر آیا اور اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو ہم کافر ہیں، ایسی چیزیں ہم پڑھتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ سب کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے میری طرف ایک دم سے دیکھتے تھے۔ وہ بچے جو ہسٹری کو یہ کتاب لے کے اس کتاب کو ایز اے ہسٹری بک مانتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پوری ہسٹری ہے یہ کتاب ہے۔ میرے پاس مطالعہ پاکستان بک ہے اور یہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ پیج نمبر 33 پہ یہ لکھا ہوا ہے، انسانیت دشمن ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا۔ مطلب جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ ایک آپ نے دیکھا، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا یہ ماحول ہے جس میں یہ بچے، ان کو کس طرح کی باتیں سہنا پڑتی ہیں، ان کو کس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے ان کو کہا جاتا ہے 15 اگست مناؤ، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تم جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ مطلب یہ کیا ماحول ہے سر جس میں ان بچوں کو یہ اذیت سہنی پڑتی ہے؟ یہ ماحول جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے اس کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اسلامائزیشن کے پروسیس جو عمل تھا ضیاء الحق صاحب کا، اس کی آڑ میں، اور مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے جو طالب علم ہیں
خاص طور پہ ظاہر ہے ہمارے یہاں اقلیتیں تو اتنی ہے نہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت یہ جو حصہ ہے پاکستان کا ہے اس میں جو ہندو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 16% تھی, 16-17% تھی. اب مشکل سے 1.5% ہے. تو اس کو بھی برداشت اگر نہیں کرنا اور اس میں یہ ظاہر کرنا کہ جو 2 نیشن تھیری, 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا, اور یہ ایک تنگ نظر قسم کی سوچ, اور اس سوچ کے پیچھے ایک فلسفہ وہ یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ یہ جو ہمارے یہاں اقلیتیں ہیں, خاص طور پہ جو عیسائی ہیں یا جو ہندو ہیں یا جو اور بھی ہیں, وہ یا تو کنورٹ ہو جائیں یا پھر وہ اگر ہندو اگر ہیں تو وہ بھارت چلے جائیں. مگر یہ میرے خیال میں ہر لیول پہ نہیں ہوتا. یہ بعض جگہوں پہ, خاص طور پہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس نے جس طرح کتابیں شائع کی, جس طریقے سے پاکستان اسٹڈیز, سوشل اسٹڈیز اور مطالعہ پاکستان وغیرہ جو بھی ہے. اور بائی دی وے یہ جو پاکستان اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے یہ تو ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا کمپلسری سبجیکٹ. یہ اس وقت سے 80 کے بعد سے شروع ہوا. پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں پاکستان اسٹڈیز سینٹر اور پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ کمپلسری. اس پہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے, مگر جو علم آپ منتقل کر رہے ہیں, جس طریقے کی آپ سوچ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں نوجوان نسل میں, وہ سوچ اتنی خطرناک ہے جس میں انٹالرنس جو ہے اور انتہا پسندی جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. تو جو ویڈیوز ابھی دکھائی گئیں, اور میرے اپنی کلاس میں جو, حالانکہ میں تو زیادہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا, میری اپنی کلاس میں بھی ہندو اسٹوڈنٹس رہے. ہمارے مطلب کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو الگ الگ, مگر ان کے اس سے چہروں سے لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ مختلف ہیں. اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں کہ ان کے ذہن بنتے ہیں, اور ان کے ذہنوں میں اگر جو کتابیں اور جس طریقے کے جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں اس میں کسی ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات, اس طرح کے جملے جو ہیں وہ شامل کیے جائیں, اور یہ کہا جائے کہ بھئی آپ 15 اگست کو بنائیں, آپ بھارت واپس چلے جائیں, بھارت چلے جائیں آپ. تو اس میں تو یہ بھی ہوا ہے چیمہ صاحب کہ پاکستان, سندھ سے خاص طور پہ, کیونکہ سندھ میں جو ہندو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب یا کے پی کے یا بلوچستان. سندھ میں زیادہ ہے کہ سندھ سے ہندو خاندان, بہت سارے خاندان جو ہیں کہ کچھ سال پہلے وہ بھارت چلے گئے تھے راجستھان کے ذریعے کھوکھرا پار سے, مگر وہ واپس آ گئے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا, اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک پاکستان جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی تعلیم جس طریقے کی دی جا رہی ہے اس میں ایک خاص زاویے کے تحت, ایک خاص نظریے کے تحت کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو برتر ثابت کریں, دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو کمتر ثابت کریں, جو کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو برابری کے حقوق ہیں, اور ہم یہ کیوں بھول گئے. اور جس طریقے کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے کہ جو مطالعہ پاکستان کی جو کتابیں ہیں اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کی تقریر تھی, اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک بن رہا ہے, مگر جو ہندو ہیں وہ اپنے مندروں کو جا سکتے ہیں, جو سکھ, جو عیسائی ہیں وہ اپنے گرجا گھروں کو جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہوگی, وہ سب پاکستانی ہیں. اور یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ تفریق کرنا کسی کو نسل کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, یہ میرے خیال میں ایک مجرمانہ قسم کا فعل ہے, اور اس سے ملک جو ہوتا ہے وہ آگے نہیں جاتا, وہ پیچھے جاتا ہے. اور یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے سن 77 سے تو یہ چیز جب وہ اقتدار میں آئے, 80 سے یہ ایک پالیسی کے تحت یہ چیز لائی گئی, اور جو
आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था 16 दिसंबर 2015 को, और जिसमें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कल-ए-आज़म जमात वो मुलव्विस थी, और 138 जो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो कत्ल कर दिए गए, वो शहीद हो गए। तो उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, नैप नेशनल एक्शन प्लान बना, यानी कि जिसके 20 निकात, उसमें से एक नुक्ता ये भी था कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको जो है वो देखा जाए, रिविजिट किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, कि उसमें से वो मवाद जिससे नफरत, जिससे के बायसेस वगैरह रिफ्लेक्ट करते हैं, वो निकालना पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि उस पे कोई कामयाबी हुई है, और इस पे जाहिर है कि पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, उसने अगस्त 2016 में एक रिपोर्ट शाया की, और उसमें भी उसने ये कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में जो एक रिफॉर्म्स का सिलसिला था कि जो सिलेबस को रिफॉर्म किया जाए, वो मुकम्मल नहीं हुआ। फिर पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन जो है पाकिस्तान की, उसका भी यही कहना है कि सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और हिस्ट्री के जो करिकुलम हैं वो जो है उसमें ऐसे नुकात हैं जिससे कि जज्बात जो है, खलियतों के जज्बात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, उसका तो ये कहना है कि सन 70 के आखिर से पाकिस्तान के जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक मुनज़्ज़म तरीके से नफरत जो है भारत के बारे में और हिंदुओं के बारे में वो पैदा की जा रही है, यानी कि भारत को हिंदुओं से इक्वेट कर देना, जो कि गलत है। हिंदू स्टेट, आप ये देखिए, नेपाल जो है वो एक हिंदू स्टेट थी, अब तो वो सेकुलर हो गई है। इसी तरीके से जो हिंदू मजहब के जो मानने वाले लोग हैं, वो मॉरिशस में भी हैं, वो फिजी में भी हैं, वो इंडोनेशिया में भी हैं, वो सिंगापुर में भी हैं, और भारत में तो ज़ाहिर है अक्सरियत है उनकी। तो यहाँ पे ये चीज़ तंग नज़री की अलामत है, जिसको कि मेरे ख्याल में हमें मुश्तरका तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्कूल के लेवल पे जो मवाद है, जो पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करे ऑब्जेक्टिविटी को, वो रिफ्लेक्ट करे टॉलरेंस को, वो रिफ्लेक्ट करे यानी कि पाकिस्तानियत को, कि पाकिस्तानी कोई भी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो पाकिस्तान का शहरी जो है तो वो पाकिस्तानी हुआ ना। हम लोगों ने अगर उसको डिवाइड कर दिया है, तो इससे फिर ये होता है कि देखें, ये अक़लियतें जो होती हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, या कोई और भी हो, XYZ कोई भी हो, उनको टारगेट किया, और फिर ये हुआ कि मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ भी शुरू हो गए, जो फिरके बने, कि आप देख लें कि इसमें शिया सुन्नी का सेक्टेरियन इशू बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद बरेलवी, देवबंदी, तो ये तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये बहुत ही मेरे ख्याल में अफसोसनाक किस्म की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अफसोसनाक किस्म की बात है। डॉक्टर साहब, ये जो एक चीज है कि हमने, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा, लेकिन हिंदुओं को हमने काफर कह दिया, हर नॉन मुस्लिम को हम काफर कहते हैं। आप क्या समझते हैं, जब हम नॉर्मली अपनी जो बेसिक जनरल वोकैबुलरी है हमारे मुआशरे की, जब हम उसमें लोगों को काफर काफर कहते हैं, तो उससे ये एक नफरत नहीं जनरेट होती कि, और फिर जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें जारी बात है वो एक जिहाद की भी कॉन्सेप्ट आया, तो उससे एक होता है कि यार इसको जो मारना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इस तबके ऐसे भी हैं जो समझते हैं ये काफिर है, इसको मार देना चाहिए, ठीक है, और जिससे एक नुकसान पैदा होता है कि मुआशरे में तकसीम पैदा होती है। और हम तो कहते हैं कि भाई हिंदू, ईसाई, सिख कोई भी हो, सब पाकिस्तानी हैं। अब इस तरह की कैटेगराइजेशन, आप सर यकीन करके माने, मैंने इन बच्चों को इंटरव्यू देखे हैं, मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई और मेरे दिल को ये बातें एक एक बात लगी। मैंने कभी अपने YouTube चैनल में किसी का वीडियो लिंक करके डाउनलोड करके नहीं चलाया, बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय हार्ट के ये डॉक्टर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुआशरे का हमारे का एसेट हैं, ये बच्चे बच्चियां, और इनको किस तरह की चीजें सुननी पड़ रही हैं। सो ये काफिर काफिर अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो क्या हम करेंगे
اس پہ ذرا تھوڑا سا. نہیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد سے ہی خاص طور پہ جب سن 70 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں جو ہے وہ فتوے دیے گئے. وہ فتوے جو ہیں وہ دیے گئے پیپلز بھٹو کے خلاف دیے گئے, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف دیے گئے. اور مطلب فتووں کا جو ہے وہ غلط استعمال کرنا اور لوگوں کو کافر کہنا کسی کو یہ حق نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ یہ ہے وہ ہے؟ یہ بے خیال میں جہالت ہے, شدت پسندی, جہالت, اور پڑھے لکھے جاہل. افسوس کی بات یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں ان کی, کیونکہ پڑھنے لکھنے سے نہیں ہوتا, یہ ڈگری سے نہیں ہوتا, اصل چیز انسان کی سوچ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. اگر اس کے ذہن میں روشن خیالی نہیں ہے, اس کے ذہن میں برداشت نہیں ہے, اگر اس کے ذہن میں جمہوریت اصل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے, تو پھر وہ جتنا بھی پڑھ لکھ لے میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ کو تو ہم چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی, اس کو اتنا شعور نہیں ہے, مگر جو پڑھے لکھے ہیں, جو پوزیشنز میں ہیں, جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں, کافر کی بات کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایشو کریٹ کیا جائے, ایک نام نہاد قسم کا تھریٹ پرسپشن, خطرہ جو ہے, خوف, مطلب لوگ کے کچھ کمیونٹیز کے بارے میں کیا جائے. اور یہ بھی ایک چیز دیکھیں کہ یہ ایک انسانی میرے خیال میں نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ بھارت پہ, یہ آپ کو وہاں پہ جیسے جرمنی میں جب جیوز کے خلاف جو اینٹی سیمیٹزم کا سارا سلسلہ تھا, نازی جرمنی کے, ہٹلر کے, نازی سوشلسٹ پارٹی کا, وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو یہی تھا کہ ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے. تو جو معاشرہ جس میں آپ مختلف طبقات کو, کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں, تو جو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے, آپ ان کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جو کہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ کمزور پڑ گئی ہے, وہ ہے انکلوسیونیس کی. انکلوسیونیس کا یعنی یہ کہ سب کو شامل کرو. ایکسکلوسیونیس کا مطلب یہ ہے کہ ہٹاؤ, نکالو, علیحدہ کرو. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ لوگ جو ہیں, جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, ایکسکلوسیونیس والی سوچ رکھتے ہیں, ان کو یا تو عدم تحفظ ہے کہ جو باقی کمیونٹیز ہیں, جو اقلیتیں ہیں, وہ زیادہ اچھا کر رہی ہیں. یعنی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو یورپ میں یا ویسٹ میں جو مائگریشن, جو مائگرینٹس کے خلاف جو جذبات ہیں, اس میں یہ بھی عنصر ہے کہ وہ چونکہ زیادہ کامیاب ہیں, وہ زیادہ خوشحال ہیں. جیسے جیوز جو تھے نازی جرمنی کے اس زمانے میں, اس سے پہلے خوشحال تھے, تو ٹارگٹ بن گئے. تو یہ میرے خیال میں اس پہ تو باقاعدہ ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کافر جو ہے فتویٰ دے, یا اس کو مذہب کی بنیاد پہ. جب تک یہ لیجسلیشن نہیں ہوگی اور اس پہ عمل نہیں ہوگا, صرف قانون بنانے سے نہیں ہوتا, اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا.